جس وقت یہ دنیا بنائی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ضرورت محسوس کی، تب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا حضرت بی بی حوا کو، ایک عورت کو۔ جس طرح اس تخلیق کائنات کو مکمل کرنے کے لیے انسان کے ساتھ ایک عورت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھی، کیونکہ یہ دنیا اور اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی تخلیق کی۔ عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد ایک بیوی بن جاتی ہے، اور سب سے جو ضروری اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے ایک ماں کا۔ اللہ اور ماں کا ایک اتنا مضبوط رشتہ ہے جو اس دنیا میں ہر رشتے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر جانور، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے عورت کے اندر یہ ماں والا ایک رشتہ دیا، ماں والا ایک احساس اور جذبہ دیا، کیونکہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے تخلیق کرنے کا دوسرا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد کو عورت یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ماں کی زندگی نہ صرف ایک عورت ہونے کے لحاظ سے، بلکہ ایک بیوی ہونے کے لحاظ سے، بہن ہونے کے لحاظ سے، بیٹی ہونے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو لوگ عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں اسے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں عورت کی زندگی مرد کی نسبت آسان ہے، لیکن اگر عورت جو چاہتی ہے تو وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر سے باہر کی دنیا میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ ایک قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہے، اور اگر گھر میں ہوتی ہے تو ایک ماں کی صورت میں، ایک بیوی کی صورت میں اپنی ساری جو ہے گھر کی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ کو میری ان باتوں سے اور میری ان ٹاپک سے کوئی بھی ایک ٹاپک اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرا ٹاپک ہے فیتھ آف جرنی وتھ دا فیتھ، مطلب کہ ہماری زندگی میں ہم عورتیں بہت سارے کام کرتی رہتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، اپنے سسرال والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہیں، لیکن اگر جب بات آتی ہے ہمارا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس میں ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہم کہتی ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، گھر کے کام ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور لیکن اگر ہمیں موبائل چلانے دیا جائے تو گھنٹوں بیٹھ کر ہم اپنے کبھی رشتہ داروں سے باتیں کرتی ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں سے، کبھی اپنی دوستوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں گپ شپ کرنے۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنا جو ایمان کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر سکتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلا رشتہ جو ہے نا اس دنیا میں وہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جو مزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، جو مزہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے میں ہے اور رشتہ جوڑنے میں، وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ میرے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم عورتیں، ہم جتنی بھی خواتینیں، جو بھی لڑکیاں ہیں، جو میرے اس چینل سے میری اس وائس کو سن رہے ہیں، تو میں ان سب کو اپنے دین کی طرف اور اپنے اللہ کی طرف موٹیویٹ کروں۔ کتنا ٹائم ملتا ہے ہمیں؟ ہمارے ایک دن میں 24 آورس ہوتے ہیں، اور ہمارے پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ آپ بھی ذرا سوچئے کہ کیا ہم 365 دنوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم شکایتیں کرتے رہتی ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، اس کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں،
لیکن اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب اور انمول نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات میں بھی کوشش کریں، اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھوں سے نوازا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سننے کے لیے اپنی سماعت کا اللہ تعالیٰ سے شکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اس دنیا میں مختلف قسم کی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے جس سے ہم بول سکتے ہیں، اپنی باتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگھنے کی بھی ایک عظیم دولت دی ہے، لیکن ہم انسان جو ہیں ناشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز رکھنے کے لیے عقل عطا کی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے بیٹھیں تو ہم اگر سوچنے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں ہم پر، اور ہم ناشکری نہیں کریں۔ جو بنایا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، اگر ہم ان باتوں میں شکر کرنے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، ضرور راضی ہوگا۔ اگر ہم کسی کے دروازے پر جا کر 1 بار دستک دیں، 2 بار دستک دیں، تیسری بار دستک دیں تو ضرور وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی طرح اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیں۔ اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک، شیئر، کمنٹ